اچھا یہ نذیر حسین صاحب تازہ ترین واقعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان تو یہ کئی دہائیوں سے فیس کر رہا ہے، اور اس خطے میں بھی یہ بڑا والٹائل ریجن ہے ہمارا بھی، اور اب تو آپ کبھی یوکرین میں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہے، کہیں پہ ایتھنک کنفلکٹ ہے، کہیں پہ آئیڈیولوجیکل کنفلکٹ ہے، کہیں پہ ہیجمنی کا بھی ہے، وہ جو وار آف ہیجمنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اوور ٹو یو جناب، اس کو کس طرح آپ جی میاں صاحب بہت شکریہ. آج کا سیشن بھی ہم اسی کو ڈیڈیکیٹ کریں گے جو جس مسئلے کا آپ نے ذکر کیا، ٹیررزم اور اس کے ایسوسیٹڈ جو پاکستان کے کانٹیکس میں اسپیشلی اور لارجر کانٹیکس میں پوری دنیا میں ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم کی سچویشن ہے، اور شاید وائلنٹ ایکسٹریمزم سے ہی آگے جا کے ٹیررزم جنم لیتا ہے. تو یہ آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے بہت سے ینگ لوگ لوز کیے ہیں. میاں صاحب 1 منٹ کے لیے آپ دیکھیں، اگر ایک آرمی چیف اور ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک جنازے کو کندھا دیتے ہوئے آپ دیکھیں ان کو، اور آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ، آپ کے سوشل میڈیا پہ، آپ کے پرنٹ میڈیا پہ اس کا تمسخر ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں، تو اس سے زیادہ پینفل سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے دو مین لیڈرز، جو پرائم منسٹر ہے جو پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ہائیسٹ آفس ہولڈر ہے، اور ڈیفنس سائڈ کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف ہائیسٹ آفس ہولڈر ہے، وہ دونوں ایک کافن کو 2 ہفتوں میں 2 کافن کو کندھا دیں، تو مجھے آپ بتائیے اس سے زیادہ اور گمبھیر اور سنجیدہ سچویشن کیا ہو سکتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے، اور آپ کمپیئر کریں دنیا میں کتنے ملکوں میں، دیکھو ٹیررزم بہت جگہوں پہ ہے، ایکسٹریمزم اور بھی جگہوں کے اوپر ہے، لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے یہ تو یونیک قسم کی سچویشن ہے کہ آج نہیں، پچھلے کوئی 30 سال سے ہم اس وبا کو فیس کر رہے ہیں. اور ڈو یو ایگری کہ اس میں ان فائٹنگ کا ٹائپ چیز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یعنی ایک ہی ہم نسل ہم مذہب وہ بھی لڑ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، اب اس میں جو لاس آف لائف ہے، 15,000 سے زیادہ جو یونیفارمڈ آفیشلز ہیں، وہ ملٹری کے ہوں، وہ پولیس کے ہوں، وہ اور سیکورٹی فورسز کے ہوں، they have given their life. اور ٹوٹل 1 لاکھ سے اوپر پاکستان نے یہ لاس برداشت کیا ہے. آپ اگر اس کو قربانی کہتے ہیں تو پلیز اس کو قربانی نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ قربانی ضرور ہے یہ لیکن آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ یہ جو جرم کیا ہے، یہ جو ظلم کیا ہے، اصل میں یہ بات آپ نے کی، جو جرم کیا ہے کہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ آپ کہہ کے ان کی قربانی میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم with due respect کوئی کسی کی یہ کرٹیسزم نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شہید ہو گئے. بالکل ہو گئے، انہوں نے اپنی جینون in the way of duty، اپنی کاز کے لیے، انہوں نے اپنی کاز کے لیے شہادت ٹھیک ہے قبول کی ہے. وہ تو بہت اعلیٰ منصب مقام پہ موجود ہے، وہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے. لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو پرپیٹریٹرز ہیں، جنہوں نے یہ پچھلے 30 سال سے جو کام کر رہے ہیں، وہ کتنے ظالم ہیں، وہ کتنے بڑے، ان کا جو ظلم ہے، ان کا جو جرم ہے، ہم قابل معافی، اور ہم کیوں نہیں اس کے اوپر انگلی اٹھاتے. میں نے جان بوجھ کے آپ سے ذکر کیا کہ جب ایک کافن کو ہائیسٹ آفس ہولڈرز کندھا دیتے ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ہے، اور اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مسئلہ اس لیول کا ہو گیا ہے. تو اب اگر کچھ عناصر نہیں، بہت سے عناصر اس ملک کے اندر ان کو یہ اجازت نہ دیں اور ان کو اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو بھی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، اس کو کرٹیسائز کریں، اس کو مس لیڈ کریں پبلک اوپینین کو. میرے خیال میں یہ لوگ بھی
اتنے ہی ظالم اور اتنے ہی بڑے مجرم ہیں. اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں وہ